تو ہمارا رخ آخرت کی طرف ہے، اس لیے ہم کو آخرت بنانے کی دعوت دی ہے. کیا دی ہے؟ کہ اپنی آخرت بنا کے جاؤ. ہاں، آدمی کسی ملک میں کماتا ہے تو اپنا گھر میں یہاں بناتا ہے، یہاں میرا گھر بن جاوے، ضرورت بتا تاکہ وہاں سے نکال دے تو یہاں سر چھپانے کی جگہ رہے. ہاں، اپنا وطن آباد کرتا ہے. وطن آباد نہ کیا، وہاں سے نکالا تو نہ یہاں کا نہ وہاں کا. جی ہاں، ایسا ہوا ہے پہلے. جی ہاں، کہ ملکوں میں انقلاب ہوا، نکال دیا تو نہ یہاں کے نہ وہاں کی، یہاں بنایا نہیں وہاں رہا نہیں. یہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنی دنیا میں رہتے ہو تو رہنے کے لیے رہنے کے حساب سے بناؤ، اور آخرت میں جانا ہے تو آخرت میں جانے کے حساب سے بناؤ. وہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے. وہ بھی تمہارے لیے ہے اور یہ بھی تمہارے لیے. اپنی آخرت بناؤ، یہ دعوت دی ہے کہ آخرت بنا کر کے جاؤ. سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا سے آخرت بناوے، فانی چیز سے باقی چیز بناوے. فانی چیز سے باقی چیز بناوے، وہ سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. حدیث شریف میں ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کرے کہ اللہ ناراض نہ ہو. وہ کام نہ چھوڑے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہو اس کو نہ چھوڑے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ نہ کرے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. پھر وقت نہیں ہے. موت پر عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس لیے کہا آج کام کر. تو ہم کو میرے دوستوں زندگی میں ایمان دیا ہے، اور ایمان کے بعد عمل کی دعوت دی ہے کہ اپنے عمل بناؤ. اور عمل میں سب سے اونچا عمل عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت. کہ عبادت والی بنو. عبادت کے لیے مال دیا ہے، جان دی ہے. جانی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں. مسلمانوں کے پاس جانی عبادتیں ہیں اور مالی عبادتیں ہیں. جانی عبادت وہ ہے جس میں مال خرچ نہیں ہوتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے. یہ وہ اعمال ہیں جس میں مال خرچ نہیں ہوتا. ایک تو ہم کو یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی عبادت والی بناؤ. ہاں، عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، اس لیے عبادت والی زندگی بناؤ. عبادت سیکھو. دنیا کے کام سیکھتے ہو روزی روٹی کے لیے، آخرت کے لیے عبادت والی زندگی سیکھو. سیکھ کر کے کرے گا تو صحیح کرے گا، بغیر سیکھے کرے گا تو غلط کرے گا. قاعدہ ہے، کسی کام کو بغیر سیکھے لے کے بیٹھ گیا وہ تو غلط ہوگا، وہ سیکھ کر کرے تو صحیح ہوگا. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی عبادت والی بنانی ہے اور عبادت سیکھنی ہے. کیا سیکھنی ہے؟ کہ عبادت سیکھو. جیسے ہنر سیکھتے ہیں روزی کے لیے، مزدوری کرتے ہیں روزی کے لیے، ایسے ہی دین سیکھو اپنی آخرت بنانے کے لیے. کہ دین سیکھو گے تو آخرت بنے گی، دین نہیں سیکھے گا تو آخرت کیسے بنے گی؟ کہ آخرت میں تو آدمی دین لے کر جائے گا. کہ قبر میں فرشتہ سب سے پہلے پوچھے گا زندہ کر کے کہ اپنا دین بتاؤ. قبر میں اس کو زندہ کیا جاتا ہے اور زندہ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہ اپنا دین بتاؤ. ماں دینوں کا، کیونکہ ان کو دین کے لیے پیدا کیا تھا. وہ دین کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا. دین کو آسمانوں سے اتارا ہے، قرآن اترا، باتیں اتری دین کی، تو آسمان سے دین اتارا ہے ہمارے لیے، اور اس دین کی ہم کو دعوت دی ہے، دین کے سیکھنے کا حکم دیا ہے. اور یہی اصلی کام ہے. اس سے وہ فرشتہ اصلی کام کو پوچھے گا کہ ماں دین ہوگا، اپنا دین بتاؤ. تو اس بعد دین ہوگا تو وہ دین بتائے گا، یہ میرا دین ہے، کہ تیرا رب کون ہے، کہ میرا رب میرا اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا کہ یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ دکھائیں گے ان کو.
وہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، آپ کے طریقوں پر چلتا تھا، تو وہ کہے گا کہ یہ نبی ہیں ہمارے. تم کو کیسے مانوں گا کہ اللہ نے بتایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے. یہ امتحان ہے. حضور فرماتے ہیں قبر میں امتحان ہوگا، قبر میں امتحان ہوگا، اس لیے تیار ہو کے جاؤ. کیا ہو گئے؟ تیار ہو کر کے جاؤ قبر میں. پھر یہ امتحان میں کامیاب ہوا کہ وہ سدا کامیاب رہے گا، ناکام ہوا تو سدا ناکام رہے گا. وہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ بھائی یہاں نہیں ہو تو اوپر چڑھو، جس دنیا میں ہوتا ہے یہاں نہیں تو اوپر اپیل کرو، کہ نہیں، اب ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے. کیا بات کہی ہے قسم کھا کر؟ کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ و النار. میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا دوزخ بنے یا جنت بنے، تیسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. یا دوزخ بنائے گا اپنے لیے یا جنت بنائے گا. یا آگاہ کر دیا، کیا کر دیا؟ کہ آگاہی کر دی اور دعوت دے دی کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جاؤ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ بات اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کا ایک اصلی مقصد ہے. ایک تو زندگی کی حاجتیں، ضرورتیں، کھانا پینا، کپڑا، مکان، شادی، یہ تو ضرورتیں کہلاتی ہیں. یہ ہر جاندار کے ساتھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر جاندار کے ساتھ ضرورتیں، کسی کی کم کسی کی زیادہ. ضرورتوں پر کوئی دار و مدار نہیں ہوتا. اصل زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کی ہے، یعنی اللہ کے حکم والی زندگی بنے، اللہ کے نافرمانی والی زندگی نہ بنے. اگر اللہ کے نافرمانی والی زندگی بنائی تو وہ زندگی بگاڑ لاوے گی، کہ دنیا میں حالات سے سزا دیں گے اور آخرت میں دوزخ یا دوزخ سے سزا دیں گے. دنیا میں سزا دیتے ہیں حالات سے، دنیا میں دوزخ نہیں ہے، دنیا میں جنت نہیں ہے. دنیا میں جو سزا ملے گی وہ حالات سے ملے گی، کہ حالات بگاڑ دیں گے. کیا بگاڑ دیں گے؟ حالات بگاڑ دیں گے. حالات کو اللہ کے سوا کوئی بنا بھی نہیں سکتا، بگاڑ بھی نہیں سکتا، اپنے قبضے میں رکھتے ہیں. تو دنیا کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں مختلف طریقے سے، اور ان کی زندگی صحیح ہوتی ہے تو ان کے حالات کو بنا دیتے ہیں کہ جو چیزیں رکاوٹ کی ہے، جو نقصان کی ہے، وہ اٹھا دیتے ہیں، اور جو نفع کی ہوتی ہے، برکت کی ہوتی ہے، وہ چیزیں دیتے ہیں.